الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر بادر إلى الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. روز قیامت کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود. ایمان جب متشکل ہو جائے اور متصور ہو جائے اور ایمان اور اسلام اور دین کو شکل دے دی جائے تو اس میں پانچوں نمازیں فرائض وقتیہ یقینیہ اور ان کے اوقات اول و آخر، وضو، اذان، اقامت، جماعت، لوگوں کا قبلیہ پڑھنا، بعدیہ پڑھنا، مشغول صلاۃ ہونا نظر آئے گا. یہ تمام منظر نماز سے متعلق ہے، اور نماز ایمان کا متصور ہے، متشکل ہے. ایمان کو پریکٹیکلی شکل میں دیکھنا ہو تو نماز دیکھیں. فجر کی اذان ہو رہی ہے، وقت داخل ہو گیا، سفید سحر پھیل گیا، عالم کے اندر جہاں جہاں فجر ہے، مؤذنین الصلاۃ خیر من النوم، اے مسلمانوں نماز کے لیے آؤ، نیند رہنے دو. اور لوگ وضو کر رہے ہوں گے، اور لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے ہوں گے اور سنتیں پڑھ رہے ہوں گے. محراب میں جماعت کھڑی ہوگی اور لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے. یہ ایک بہترین نظارہ ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نور اللہ کا نازل ہوتا ہے ہر روز، اور وہ وقت صباح میں نازل ہوتا ہے، اور وہ جو نماز فجر با جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ آتا ہے، اور وہاں سے پورے جسم میں پورے دن میں منتقل ہوتا ہے اور منتشر ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے سے پہلے قبر کے اندر جب مردہ رکھا جاتا ہے تو بھی سوال جواب میں مدد کرنے کے لیے نماز فجر آتی ہے، اور اس کی شکل ایک حسین جمیل بہترین جوان کی ہوتی ہے، اور یہ مقبور کو، مرحوم کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی منکر نکیر آئیں گے، آپ سے کچھ پوچھیں گے، آپ پرواہ نہ کریں، میں موجود ہوں. اور یہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتے، اور وہ بالکل خاموشی سے اس مردے کو تسلی دے کے کہ نم کا نومت لو، آرام سے سو جائیے، آپ کامیاب ہیں. اور پھر اس مردے کے لیے بائیں طرف
کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہاں سے فرآ روضتہا و بہجتہا، جنت کی منظر، باغات اور میوے اور پھل اور خوشیاں سب نظر آتی ہے. یہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور اتنے میں یہ ہزاروں سال قیامت کے گزر جائیں گے. اسلام میں فجر کی بڑی اہمیت ہے. ہر نماز فرض ہے اور قطعی ہے اور یقینی ہے، لیکن فجر فجر ہے. میں نے تواریخ صلات میں پڑھا ہے کہ انبیاء و مرسلین کو نبوت وقت الفجر دی گئی ہے، اور نبوت کا اعلان فرض ہے، اس لیے اس میں قرات بالجار ہے. اور جتنے اولیاء کمال کو پہنچتے ہیں وقت العصر میں، آزمائش کی گھڑی ہے بہت زیادہ. آدمی ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو اثر نکل جاتی ہے، دھکا کھا جاتی ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے ایک شاگرد کو دیکھا کہ ایسا سورج پیلا ہو رہا تھا، اور اس کو بھی دیکھا اور سورج کو بھی. تو امام صاحب نے کہا تجھے درد ہوتا تو تیرا رنگ بھی آج پیلا ہو چکا ہوتا. یہ سورج پیلا ہو گیا، اس فرار و شمس میں فجر پڑھتے ہو، کیا عذر ہے آپ کا؟ اس سے پہلے پڑھنا تھا. ترمذی شریف کی حدیث میں ایسے شخص جو بیٹھا رہتا ہے اور قصدن اثر کو مؤخر کرتا ہے، اس کو منافق کی نماز کہا ہے. اور پھر اس کے مال و دولت اور اولاد کو بد دعائیں دی گئی کہ ان کی وجہ سے یہ اثر میں دیر کر رہا ہے. نماز وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بہت زیادہ تسلی اور خوشی آدمی کو ہوتی ہے نماز میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف، رنج، غم لاحق ہو جاتا، آپ فوراً نماز شروع کر دیتے تھے. نماز سے تسلی ملتی ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جب میں یاد آنے لگوں تو نماز پڑھنا شروع کر لے، آپ کو آرام مل جائے گا، خوشی ہوگی، تسلی مل جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر طرح ناجائز کام اور بے حیائی، ان سے جان چھڑانے کا علاج بھی نماز ہے. جب نماز ہو جائے گی تو برائیاں چھوٹ جائے گی. ایک شخص کی شکایت کی گئی احادیث میں کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. آپ نے کہا ماشاء اللہ، نہیں پڑھی نماز. پھر بتایا گیا کہ حضرت نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. آپ نے کہا ماشاء اللہ، کوئی نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد اطلاع ملی کہ ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گیا. کسی کا سونا بھی پڑا ہوا ہے تو ہاتھ نہیں لگا. آپ نے کہا الآن صلی، اب جا کے نماز پڑھ لی اس نے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور کبھی کان کو رچ رہا تھا اور کبھی داڑھی میں کھیل رہا تھا. آپ نے کہا لو خضع ھذا لخشع ھذا، اگر دل میں نماز کی قدر ہوتی تو اس کے اعضاء کو سکون آ جاتا. نماز بڑی زبردست ہے، ویسے بڑی اچھی ہے. میں خود بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آدمی صحت میں ہو اور اچھی نماز پڑھتا ہو. امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق، شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار تھے. لوگ دم کے لیے پانی وانی لاتے تھے تو آپ مولانا ادریس صاحب میرٹھی ہمارے استاذ خدمت میں تھے، تو ان سے کہے مولانا دم کرو. تو مولانا ادریس صاحب نے کہا کہ حضرت ہم کون ہوتے کدو کریلا، یہ تو آپ کا مبارک منہ ہے، وہ دم کرے گا تو کام بنے گا. آپ نے کہا باولے، میں نماز چارپائی پر پڑھتا ہوں بیٹھ کر. جس آدمی کی نماز کمزور ہوتی ہے اس کی ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے.
اور پھر زار و قطار روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے، پورا چہرہ آنسوں سے تر بتر ہو گیا۔ آہا، میری بھی جب طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو میں یہی فریاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ 40 سال محراب و ممبر کا چوکیدارہ کیا ہے، اس کے خاطر جو ہے نا نمازیں تو صحیح پڑھنے دو۔ کہ کیا کر رہے میرے ساتھ، اسی دن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا، پورا اللہ سے آمنے سامنے صحیح طرح بات کرنی پڑتی۔ اور ایک آدمی تھا نا، اس کی والدہ وفات ہو گئی، پھر کچھ دنوں بعد اس کا ایک بھائی مر گیا، پھر کچھ دنوں بعد اس کی ایک بھینس مر گئی۔ دیہاتوں میں تو یہی دولت ہوتی ہے، خزانہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بچے کا ہارٹ ٹوٹ گیا، اس کا نام ایوب تھا اس شخص کا۔ تو وہ رات کے 3 بجے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور چیخ چیخ کے اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا کہ او خدا، اے اللہ، یہ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں کوئی ایوب صابر تو نہیں ہوں، میں تو ایوب جولا ہوں، ساری مصیبتیں ادھر بھیج رہے، میں کہاں برداشت کر سکتا ہوں؟ لوگ سارے اٹھ گئے، قریب قریب مکان ہوتے، یار ایوب جولا چھت تخت ہے، اللہ سر جگڑا جڑکڑی ہے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کئی برسوں تک ان کے ہاں حادثہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، خدا سے صحیح صحیح معاملہ کیا کرو، لوگ چھوڑو، مسئلوں کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بالکل سامنے بات کرو، اور حق تعالیٰ موجود ہے ہر جگہ، اور اللہ اپنی علم و قوت کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہے، وہ ایک دفعہ اس نے عجیب واقعہ سنا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں اسرائیل علیہ السلام گھسا ہے اور نمبر سے ہمارے محلے والوں کو مار رہا ہے، اور میرے گھر میں اور اسرائیل کے درمیان میں 5 گھر رہ گئے، بس 5 گھروں کے بعد میرے گھر کا نمبر ہے۔ آپ ایک خط تعویذ لکھے اور اس میں لکھے کہ اللہ مجھے حفاظت دے دے، اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے، نہ میں مروں نہ میرے گھر والے مرے۔ اس نے کہا میں بڑا حیران ہو گیا، اول تو اس کے سوال پر، پھر زندگی میں نے ایسی کوئی تعویذ نہیں لکھی تھی۔ تو کہا میں نے کچھ کلمات مبارکہ لکھے اور اسرائیل علیہ السلام کے نام ایک مختصر سا خط لکھا کہ یہاں سے عزت و احترام کر کے مہربانی کر کے چلے جائے، اور شہر کم ہے کہ اس غریب کے محلے میں گھسے ہو، لیکن ڈر کے مارے دستخط نہیں کیے، ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوڑ کے مجھے پکڑ لے۔ کہا میں نے وہ تعویذ لپیٹ کے اس کو دے دیا، ویسے اس کو ورغلانا تھا۔ کہا وہ کچھ دنوں بعد آیا، میں نے کہا کیا؟ ہاں وہ فلاں محلے میں دور جا کے اس نے مارکا کر لیا، ہمارا پورا محلہ بچ گیا ہے، اور آپ کی تعویذ نے بڑا کام دکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک بندگی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی بات کرے، اور اس پر جتنا ایمان قوی ہوگا وہ مضبوط ہوگا، اس قدر فوراً فیضان جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی عجیب پیار کا، اور چند ستاروں کا اور ان کے جگمگاہٹ کا، اور اچانک کسی نہ کسی کا مرجھانے کا اور بجھ جانے کا نام ہے۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو نماز بہت بڑی دولت ہے. دیکھو، دو نمازیں تو ہمیشہ شرائع میں رہی ہے، اور ہمارے اسلام میں بھی ابتدا میں فجر اور عصر رہی. اور معراج جب آپ تشریف لے گئے اور اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کو پہلے 50 دے دی گئی اور پھر گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی. اور ان 5 کے پڑھانے کے لیے صبح جبریل آیا، یعنی اگلے دن ظہر سے امامت جبریل شروع ہوئی، اور تمام نمازوں کے اول و آخر وقت میں جبریل نے نماز پڑھائی. آپ کو سب کچھ دکھا دیا. علماء کہتے ہیں کہ وضو اور نماز یہ صرف بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ عملاً دکھانا پڑتا ہے. اس لیے جب صحابہ آ جاتے تھے دور و دراز سے، آپ سے کہتے کہ علمنا الصلاۃ والوضوء، ہمیں نماز اور وضو آپ نے فرماتے اقم معنا، ہمارے پاس چند دن قیام کر لینا. وائل ابن حجر، حمید ساعدی، بڑے بڑے اکابر صحابہ یہ خدمت اقدس میں 21 دن اور 1 مہینہ اور 40 دن رہے. آپ نے کہا نماز سیکھ لی آپ نے، اب جائے اور اپنے قوم قبیلے کو لوگوں کو نماز سکھائے. علماء دین کو چاہیے کبھی کبھی منبر سے نماز بیان کرے اور نماز کی ہیئت پریکٹیکلی دکھائے. اس دن امریکہ سے ایک جماعت آئی تھی اور علماء تھے، رائیونڈ تبلیغ میں شرکت کی اور واپسی پر یہاں میرے ہاں ٹھہرے اور مہمان ہوئے. وہاں ہمارے فارم پر میں لے گیا اور مغرب کی نماز اس نوجوان عالم حافظ قاری بہت بہترین صفات والا لڑکا ہے، میں نے کہا آپ مغرب پڑھا دیں. لیکن نماز پڑھانے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ اس کو سرے سے نماز نہیں آتی. میں نے کہا اگر یہ نماز ہے اور امریکہ ہے تو مسلمان تباہ و برباد ہو جائے. بالکل فحش غلط نماز. خیرات بہت اچھی کی، مثال نہیں اس خیرات کی جیسے قرآن پڑھا. اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرب قیامت میں قراء بڑھ جائیں گے لیکن فقہا کم ہو جائیں گے. تو علماء دین اس کی یہی وجہ بتاتے کہ خالی پڑھنا جانتے ہوں گے، آگے کچھ بھی توجہ نہیں ہوگی. فقیہ جو ہوتا ہے وہ اول سے آخر تک مضمون کو تولتا ہے، کیونکہ فقیہ کہتے ہیں دانشمند کو، نہایت سمجھدار اور لائق کو کہتے. اور قاری جو ہوتا ہے وہ توتی اور چوری خورے اور توتی اور چوری خورے، بس وہ توتی چوری خورے والا ہے. بہترین لحن اور عمدہ آواز اور شاندار پڑھنا، لیکن کہاں سے پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے کچھ بھی پتہ نہیں. نماز کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانے، کیسے باندھنے ہیں. افسوس صد افسوس کہ بڑے بڑے اداروں نے بنیادی کام چھوڑ دیا ہے. کسی زمانے میں تبلیغ بھی بڑی سرگرم ہوتی تھی، اور ان کے ہاں جو حلقے لگتے ہیں نا بڑے اجتماع میں، اس میں وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ، نیت باندھنے کا طریقہ سب سکھاتے تھے. اب وہ بھی بالکل جاپانی اور جرمنی ہو گئے، اور باتیں شروع کر لی. جیسے جیسے بھائی عبدالوہاب بوڑھا ہو رہا ہے اور 97 98 100 سال کے تو ہو ہی گئے، اسی طرح تبلیغ بھی بوڑھی ہو رہی ہے. بڑے اہم مہم کام چھوڑ گئے. تل لاکھوں کروڑوں کا اجتماع ہوتا ہے، کوڑیوں کے دام ضائع ہو جاتا ہے.
چونکہ مخلص و محسن لوگوں نے تبلیغ کی بنیاد رکھی ہے، اس لیے اعمال رہیں گے، اجتماعات بھی ہوں گے اور پہلے سے بھی بڑھیں گے، لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ ان کو علمی فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے علماء کو، مدرسوں والوں کو چاہیے کہ وہ نور الازا اور قدوری، کنز اور ہدایت کے مطابق ان کی نماز چیک کر لے۔ نماز کو کتاب کے مطابق پڑھنا پڑے گا۔ اور تعجب کیا گیا ہے کہ نماز پیغمبر خود پڑھاتے تھے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، 23 سال علی الاختیار نبی اور رسول کے ہوتے ہوئے امتی امام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ قاعدہ لکھا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ خود موجود ہو تو آپ نماز پڑھایا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے امامت۔ جیسے آپ کسی کو کہیں نا کہ ہمارے یہاں بس نماز آپ ہی پڑھایا کریں۔ میں ایک جگہ مہمان تھا بخاری شریف کے ختم میں، اور طبیعت زیادہ اچھی نہیں تھی، تو ایک قاری صاحب تھے، بہت عالم بھی ہے، میں نے کہا آپ نماز پڑھائے۔ وہاں مقامی محتمم صاحب نے اعلان کیا کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، قاری ہمارے یہاں بھی بہت ہے۔ اور پھر میں نے کہا میں طبیعت ٹھیک نہیں، کہا بیٹھ کر پڑھائے لیکن پڑھانا آپ رہے۔ تو اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، حضرت بیٹھ کر بھی نماز پڑھا چکے۔ شروع میں صحابہ کو کہا کہ کھڑے رہو، میرا عذر ہے، تمہارا عذر نہیں ہے، اب بیٹھ جاؤ۔ اور آخر میں جو نمازیں آپ نے 14 دن پڑھائی وفات سے پہلے، اس میں آپ نے اجازت دی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو بوجہ بیماری کے، اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو صفوں میں۔ علماء کہتے بیمار امام کے پیچھے جبکہ وہ بیٹھے ہوئے ہو اور لوگ کھڑے ہو، بغیر کراہیت کے نماز درست اور صحیح ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں۔ دیکھیے فتح القدیر شرح ہدایہ اور فتح الباری للحافظ ابن حجر، اب دیکھو نماز کیسی عجیب چیز ہے، 5 فرائض روزانہ ہے، اور یہ سارے ملا کے قبلیہ سنت اور بعدیہ سنت اور تحیہ، وضو کے اور صلاۃ کے، قیام اللیل اور اوابین اور اشراق اور چاشت اور تحیۃ الزوال، اور علماء کہتے ہیں 50 پوری ہو جاتی ہے، اور جو 50 فرض ہوئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے ہیں، آج جلے اصحاب سب کے سب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نمازوں میں تفصیل بہت زیادہ ہے، تفصیلات اتنی زیادہ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسئلہ نماز کا بیان ہو رہا ہے تو اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ جو چندے کی جھولی ہے اس کو دیکھ رہے، کیا یہ چندہ آپ کو دیں گے وہ، کہ آپ اس کے پیچھے اپنی گردن موڑ رہے ہیں۔ یہ شیطان کا دخل ہے، وہ کام کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا ہے، بہت بڑا دشمن ہے نا کم بخت۔ اور یہ اصل بات ہے کہ آدمیوں کو دین کی طرف متوجہ کیسے کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک عرب عالم آیا تھا، یہ جتنے لوگ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں عربستان سے مقرر ہے، ان کا بڑا تھا، ہمارے ساتھ بھی تعلق ہوا تھا، مجھے کہا چلو مدرسوں کی سیر کرتے۔ ایک بڑے مدرسے میں ہم گئے، سبق ہو رہا تھا، ہم پیچھے باہر گھوم رہے تھے، تمام طلباء استاد و کتاب چھوڑ کر، جیسے ہمارے طلباء کا مرض ہے،
باہر دیکھنے لگے. وہ مجھے کہتے شیخ من یعلمہم تادیب الشیخ و آداب الکتاب والدرس. ان کو کون سکھائے گا کہ استاد و کتاب کا ادب یہ ہے کہ ادھر مڑ جائے. میں نے کہا کہ یہ تو سیکھ رہے ہیں. کہ کب سیکھیں گے؟ میں جب مدینہ منورہ گیا اس نے مجھے نماز میں دیکھا تو مجھے کہا کب دعوت کھاؤ گے؟ میں نے کہا دعوت نہیں کھانی. کہا لازماً کھانی اور جامعہ چلیں گے جو پورے عالم کی بڑی یونیورسٹی ہے. اب پھر مجھے خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے لیے بہت نادر اور قیمتی کتابیں رکھی ہیں. اس کو پتہ تھا ایک کتابوں کا بہت شوقین ہے. میں نے کہا چلو کل آتے ہیں زور کے بعد. اس نے کہا نہیں کل عشاء پڑھ کے چلیں گے. میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا پھر تعلیمی اوقات میں آ جائے, ظہر کی نماز کے لیے میں واپس لے آؤں گا. ٹھیک ہے. آپ یقین کر لیں ہم کلاس روموں کے سامنے گزرے, پھر مجھے اندر لے گئے کہ چلو شیخ پڑھا رہے, اسٹوڈنٹ سب بیٹھے ہوئے, کلاسوں میں گئے. ایک لڑکے نے ہماری طرف نہیں دیکھا. مجھے کہتے ہاؤلائے طلاب, یہ طالب علم. وہ کیسے طلباء ہے؟ کوئی چڑی آیا ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی روشن دان ہل گیا ادھر دیکھنے لگا. طالب خاور و ملاشیا پکیتا پروت یاد اویش ان کی خالونا. اس لیے تو یہ خاک اور مٹی ہو جاتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مدرسوں سے دورے کر کے نکلتے ہیں, کوئی ایک شخص بھی کام کا نہیں ہوتا, سارے رف ٹف ہوتے ہیں. کیونکہ ان میں توجہ بننا آسان کام نہیں ہے, یہ بے توجہ رہتے ہیں بالکل. اور علم نے قسم کھایا ہے کہ بے قدرے کے پاس نہیں ٹھہرنا ہے. بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ علم نے قسم کھائی ہے کہ ایک تو جاہل کے ہاتھ میں نہیں جانا ہے, اور دوسرا یہ کہ بے قدر جو ہے بہت جلد اس سے چلا جائے گا. علم کے لیے بہت احترام تقدس ضروری ہے. اللہ نصیب فرمائے. بھائیوں کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ ایک آدمی نماز پڑھا تھا نا, مولانا روم فرماتے ہیں نماز میں کھڑا تھا, ہاتھ باندھا ہوا ہے, اور وہ مجنون جو ہے وہ لیلا 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 کرتے ہوئے اس نے کہا اوئے تم میرے سامنے آیا, میں نماز میں تھا. کہا اچھا نماز پڑھ رہے تھے اور میں تیرے سامنے گزرا, تجھے نظر آ گیا؟ کہاں؟ کہ میں لیلا کی محبت میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں, بے غیرت تو المولا کی محبت میں اتنا بازاری ہو چکا ہے, سب کچھ پورا دنیا تمہیں نظر آ رہی. تو مولانا روم کہتے ہیں عشق مولا کم کے از لیلا بود. یہ بھی کوئی محبت ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا مجنون کو لیلا سے ہے. یہ نماز میں کھڑے آنکھوں سے دیکھ رہے, آنکھیں موڑ رہے ہیں, پورے جسم کو خارش ہو جاتی ہے, تمام بیماریاں ان کو نماز میں آ جاتی. بعض علماء دین ہے وہ جب نماز شروع کر لیتے گلا کنکار لیتے, اب فقہا کہتے ہیں کہ ایسی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہدایہ میں لکھا ہے وَتَنَخْنُهُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ. گلا کنکار نہ بغیر سخت مجبوری کے نماز فاسد ہوتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے اور واقعی مسلم عالم تھے. ہمارے ہاں مہمان ہوتے تھے تو نماز کے بھی شوقین تھے, میں ان سے پڑھاتا تھا. ویسے ہی پختونوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ عالم دین جب مہمان آئے تو مقامی عالم اس کو کہتے حضرت آپ نماز پڑھائے. ہندوستانی خوش نہیں ہوتے, وہ کہتے ہمیں آرام سے کھڑے ہونے دو, نہیں مجھے نہیں شکولے باقی آپ پروفیسران دی. لیکن وہ صحیح معنوں میں علماء ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. تو وہ یہاں نماز پڑھاتے تھے ہمیشہ, یہ قدیم نمازی جانتے ہیں انہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کر کے اس کے بعد غلط 2-4 دفعہ کنکارتے تھے, اور پھر ہر ادا میں اور رکن میں. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اسے نماز جو آپ پڑھاتے ہیں یہ ہو جاتی ہے؟ آپ بڑے محدث ہیں لیکن صاحب ہدایہ فتح القدیر صاحب عنایہ بنایا چلپی, وہ کہتے نہیں ہوتی.
یہ میرا گلا خراب ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے سخت سردی لگی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا نماز 4 منٹ کی ہے، اس میں آپ 13 مرتبہ کنکھارے، اور 1 گھنٹہ ہو گیا کہ آپ دفتر کے سامنے بیٹھے، ایک دفعہ بھی نہیں کنکارا. کوئی سردی وردی نظر زکام نہیں ہے، خراب عادت ہے. تو وہی انسان ہے اگر عادت نمازی کی نہیں بنی صحیح تو وہ آسمان تک پہنچ جائے، قطب و غوث بن جائے، تب بھی جت دیکھو تھی ہوتے آن کلو تھی، وہ غلط عادتوں میں مبتلا رہے گا. عادات کی اصلاح کرنا بہترین کام ہے. وہ ایک عالم دین آئے تھے، بات چیت کرتے تھے تو وہ بائیں ہاتھ ہلاتے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر بائیں کی جگہ دائیں ہلائے تو اچھا نہیں ہوگا. کہتے ہاں سنت طریقہ تو یہی ہے، لیکن بس. تو ایک دفعہ بھی ان کا دائیں نہیں ہلا، عادت ایسی خراب چڑھ گئی تھی. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو پیچھے باندھ دو، رسی سے باندھ دو، تاکہ یہ یاد رکھے کہ سیدھا ہوتا ہے یا نہیں. یہ ہمارے طالب علموں کو تعاون تقسیم ہوتا ہے کبھی کبھی، مسکین عاجز غریب لوگ ہیں، ادارے کی طرف سے. تو ایک پلیت عادت چلی ہے کہ جب یہ کوئی چیز لیتے ہیں تو دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں اس طرح. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صرف دائیں ہاتھ میں لے، بائیں ہاتھ نہ لگائے. تو پہلے تو علمی اشکال سامنے آیا کہ جی یہ تو ادب ہے. میں کس چیز کی؟ کہا 1000 روپے کی. میں نے کہا ادب سنت کا متقدم ہے. پیغمبر کہتے دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. تیرے ایسے آداب پر لعنت ہو جو نبی کے مقابلے میں. یہ تو آپ وہ چیز لے جو ایک ہاتھ سے ممکن نہ ہو. جو کام ایک ہاتھ سے ممکن ہے اور کام مبارک ہے، قابل تحسین ہے، تو دائیں ہاتھ کافی. یہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن عرش کے چھاؤ میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا کہ انفق یمینہ، جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، لا تعلم شمالہ، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. تم تو بائیں ملا رہے ساتھ. انفاق اور اخذ دونوں برابر ہیں، دینا اور لینا. کتنا مشکل مسئلہ ہے. آپ دیکھیں خود طلباء علم کو مسائل منوانا آسان کام نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز سے پہلے لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھ جائے. نماز سے پہلے مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں بھی پلر کے ساتھ، کہیں پیچھے کہیں دیوار کے ساتھ. شریعت یہ نہیں کہہ رہی. شریعت کہتی پہلی صف بناؤ، پھر دوسری بناؤ، پھر تیسری بناؤ، پھر چوتھی بناؤ. ابھی جماعت کڑی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں صفوف قبل الجماعت. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ حدیث اور فقہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت جو آئے گا لا یسلم علیہم، السلام علیکم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو صفوں میں جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں ایسا سمجھو جیسے نماز میں ہیں. صحیح مسلم اور ترمذی. اگر کسی نے غلطی سے کہہ دیا السلام علیکم تو وہ لوگ جواب نہ دے جو صفے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ سلام کرنے والے کو غلطی کا پتہ چل جائے کہ اوہو یہ موقع سلام کا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. پہلے تو بڑے مطالعے میرے خلاف کیے گئے، لیکن الحمدللہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. دی مسکینانو ته بس ملا وشي دا صدې څه خبر دي دې د علم هوا نه لګېدلي او ټول ټنګېدلي مسائل دي.
اب دیکھو دو صورتیں مختلف ہیں، قبل الجماعت اور بعد الجماعت۔ بعد الجماعت کل امیر نفسی، ہر شخص کو اختیار ہے، بیٹھا رہے، چلا جائے، دیوار پہ ہو جائے، سائڈ پہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ ایک اور اعلان کیا کہ نماز سے پہلے جماعت کے انتظار میں پورا زمانے رسول میں کسی صحابی نے نبی کو سلام نہیں کیا ہے۔ چلو یہ غزوہ میدان لا کے دکھاؤ، نہیں دکھا سکے اور نہ قیامت تک دکھا سکے۔ صحابہ تو آداب قبول کر چکے تھے نا، وہ کیوں غلط کریں گے؟ نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں آئے تو پہلی صف بنا لیں، پھر دوسری صف بنا لیں، پھر تیسری صف بنائے، اس کے بعد چوتھی پانچویں، لیکن رحمت ابتدائی 3 صفوں پر ہے۔ اصل جماعت کی شکل ان سے قائم ہو جاتی ہے۔ اور نماز سے پہلے اگر امام بھی محراب میں آئے، جیسے بعض جگہ وہ شادولہ داخل ہو جاتا ہے محراب سے، قوم کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کو بھی بڑی مشکل سے رکوایا ہے۔ ایشیا کے بڑے مقتدر ادارے میں امام سلام کرتا تھا، میں نے مفتی اعظم و حضرت الاستاذ کو کہا کہ اس امام کو تو روکو، مجھے کہا بس تمہارا کوئی اور کام نہیں، مولویوں کے پیچھے لگ گئے۔ میں نے کہا یہ عالمگیری ہے، یہ مرقات ہے، یہ قاضی خان سارے فتاوا میں نشان پہلے لگا چکا تھا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ تو پھر امام کو بلایا اور امام کو کہا کہ مسئلہ یہی ہے، اگرچہ ہم نے دیر سے بیان کیا کہ صفوں کو سلام کرنا نہیں ہے، چپ چاپ آؤ اور بس مصلی پہ کھڑے ہو جو نماز شروع کر لو۔ اب جب میں آتا ہوں یا جاتا ہوں اس دوران لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں فکر میں ہوں، فقہی تشویش میں مبتلا ہوتا ہوں کہ اگر میں ان کو سلام کرتا ہوں تو وہ مسئلہ کہ قبل الجماعت لوگوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، وہ خراب ہو رہا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہوں تو مناسب نہیں لگ رہا، تو میں اس پر حمل کر لیتا ہوں کہ یہ تو صفیں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، وہ تو صفوف کو سلام منع ہے اور یہ صفوفوں سے باہر آ چکے ہیں، اس لیے ان کو سلام کی گنجائش ہے، لیکن اس پر بھی نقل چاہیے، فقی مادہ درکار ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اس مسئلے میں کہ نمازوں سے پہلے یعنی جماعت سے پہلے لوگ صفوں میں آ کے بیٹھے، ادھر ادھر نہ بیٹھے، ہمارے جامع کے تمام ناظم خادم عاجز آ چکے ہیں، صاف کہتا ہوں ممبر سے، نہیں منوا سکے طلباء، یہ میرے بغیر نہیں ہوگا، یہ میں ایک قاری صاحب سے یا انور شاہ سے نماز پڑھاؤں گا اور ان کو وارننگ دوں گا کہ تم صفوں میں بیٹھتے ہو یا نہیں۔ یہ لاٹھی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ صرف کمزوری کے لیے نہیں ہے، یہ کمزوروں کو سیدھا کرنے کے لیے بھی ہے۔ بیا ګوره چې دا کړسار تنوزي اور چې غلط ناست دی غلط اور میں را باندې کم قسم په خدای تر مرګ دی نه بهیر۔ مسائل منوانا بہت مشکل کام ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جب ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مسجد سے نہ گزرے، اب دیکھو ذرا گزرنے کا کیا مطلب ہے، اس طرف طہارت خانے ہیں، بعض لوگوں کے ضروری دفتر ہے، اور اس طرف کانٹین ہے، باورچی خانہ ہے، پارک ہے، آنے جانے کا راستہ ہے۔ اب آدمی یہاں سے داخل ہو کے وہاں نکلتا ہے، وہاں سے داخل ہو کے ادھر نکلتا ہے، یہ مرور ہے، منع فرمایا ہے، لا یتخذ المسجد ممرہ۔ ابن ماجہ میں جو 15 آداب مسجد ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائے،
گزرگاہ یہ نہیں کہ آپ اس طرف نکل گئے یا سیدھا نکل گئے یا اس طرف نکل گئے، یہ گزرگاہ نہیں، یہ تو عمل ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم نے دفتر اور مسجد کے درمیان میں جگہ چھوڑی ہے، وہاں سے گاڑیاں بھی آتی جاتی ہے اور وہاں سے ساتھی بھی آتے جاتے، بھائی تم وہیں سے جاؤ، باورچی خانے بھی اور طہارت خانے بھی. تو میں وہاں سے دیکھتا ہوں، دفتر کے سامنے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، طالب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں دیکھ لیا تو یا تو بیٹھ کے قرآن شریف کھول لیتا ہے اور یا 2 رکعت کے ایسے بلا وجہ خوف مخلوق اللہ اکبر کہ بھئی خیر نہیں اب. اور ان کے لیے باقاعدہ آدمی مقرر، اس مسئلے پر تقریباً عمل ہو گیا ہے الحمدللہ. اس پر بھی عمل ہو گیا کہ اذان کے دوران بیت الخلاء طہارت خانے نہ جائے، اذان سے پہلے چلے جائے 10 منٹ یا اذان کے بعد چلے جائے، لیکن اذان کے کلمات مبارکہ صاف ستھرے آرام تسلی سے سن لے. مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو اذان کا جواب دینا نہیں ہے، وہ عملاً مسجد میں آ چکے ہیں اور اذان پر عمل ہوا ہے. تاہم متقدس کلمات کا احترام کرنا اور ان کو پاک جگہ میں سننا، یہ بھی آداب دین میں سے. اس مسئلے پر بھی 100% عمل ہے الحمدللہ. اس پر بھی عمل ہو رہا ہے اور ہو گیا تقریباً 100% کہ قمیص کی بٹن پٹی دائیں بائیں پر کر لو، جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے دایاں بایاں پر، اور نئی قمیص اور پرانی قمیص اور واسکٹ اور کوٹ اور صدری اور عباء، شیروانی اور جبہ، تمام کو مسلمان کر دیں. یہ وہ سنتیں ہیں کہ زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے. اب جن کو معلوم نہیں ہے ان کی قمیص ہے وہ الٹی ہے، وہ معاف ہے، اللہ انہیں معاف فرمائے. لیکن جو مسئلہ سن لے کہ ہمارے قمیص کی بٹن پٹی یہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے دایاں بایاں پر، جیسے ہم ہاتھ باندھتے ہیں. بہت ساروں کے اس طرح ہے کہ بایاں دایاں پر ہے، کوٹ بھی، واسکٹ بھی، صدری بھی، علماء بھی، شیخ الحدیثان بھی، مفتیان صاحبان بھی. توجہ نہیں ہوئی، خیال نہیں ہوا، اللہ معاف فرمائے. اس جیسے مسائل کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے مخلص دوستوں نے بورڈ لکھوائے اور سامنے لٹکائے کہ بھائی لوگوں کو سہولت ہو. مولویین سے جنگ کرتے تو ان کے لیے دلائل، اور میں نے پھر عزیز ہمایوں مغل کو ہدایت جاری کر دی کہ اس کو پمفلٹ کر دو. اس نے پمفلٹ بنایا اور اب وہ پمفلٹ 10,000 اور 20,000 کی تعداد میں بڑھ رہے ہیں. کافی فرق آیا الحمدللہ. لاہور میں ایک بڑے لینڈ لارڈ کو دیکھا کہ وہ قمیض جو اس کی تھی وہ سیدھی تھی، یعنی دائیں بٹن پٹی بائیں پر تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے نصیب ہوا ہے؟ کہا تبلیغ میں ہمارے ایک بھائی ہے ڈاکٹر صاحب ہے، وہ کراچی گئے تھے، گلشن اقبال میں ایک مفتی صاحب کے ہاں نماز پڑھی، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. میں نے اور علماء سے بھی پوچھا، تصدیق کی ہے کہ نہیں اس طرح ہی ہے، ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ روشنی پھیل رہی ہے، لیکن مشکلات بہت پیش آتی ہے، بڑے مناظرے، بڑے مباحثے، بڑے جھگڑے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا کام مسئلہ بتانا ہے اور خود اس پر عمل کرنا ہے. پھر کہنے لگے جی یہ پرانی قمیص ہے. پرانی قمیص خلاف شرع پہننا جائز ہے. تازی شراب پینا بھی حرام، پرانی شراب بھی حرام.
کہتے ہیں جی کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، ورنہ تو دائیں بائیں پر جو ہے وہ میں کہتا ہوں جو ایک دن گوں کھائے وہ بھی گوں خور ہے، اور جو روزانہ کھائے وہ بھی گوں خور ہے. کال کی یوزل غل خوری اغم غل خور ہے، اشپک میں اشتے کی یوزل خوری اغم غل خور ہے. غلطیوں سے جب ایک دفعہ بچنا نصیب ہوا، زیب نہیں دیتا کہ واپس ادھر چلے جائے. قرآن کریم کی ایک آیت کو دیکھو، دعا مانگی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ فرما. سنت کے خلاف عمل ٹیڑھا ہے. بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. ہدایت صحیح مسئلے کو سنت کو کہتے ہیں، یعنی سنت اور صحیح مسئلہ معلوم ہونے کے بعد پھر پرانی قمیص کا اور کبھی کبھی کا عذر کرنا، یہ ٹیڑھا ہونا ہے، اور اس کی سزا دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کی شکل میں مل سکتی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بہرحال یہ آداب تھے نماز کے، جو ضروری اطراف ہے جس سے نماز اور نماز کا سلیقہ طریقہ بنتا ہے، وہ میں نے آج بیان کیے. اور آئندہ جمعے کو انشاءاللہ تعالی مصروفیت کا جمعہ تو ہوگا بہت، لیکن میں نماز کی ہیئات بیان کروں گا کہ نماز کے لیے کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، انگلیاں کیسے ہوگی، ہاتھ کیسے باندھیں گے. متشکل نماز، متصور نماز، پریکٹیکلی نماز انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے کو بیان کروں گا. صحت کی، حیات کی، توفیق کی دعا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی خیر کے کاموں میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کاموں میں، دین بیان کرنے اور مسلمانوں کے ارشاد اور رہنمائی میں ہم عاجز اور مساکین کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خوب خوب مواقع نصیب فرمائے، اور بھائی لوگوں کو عمل آسان فرمائے، سمجھنا اور آگے بھائیوں کو، بہنوں کو سمجھانا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، قائد الخير كله في الدنيا والعقبى، شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء.
ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت ملة حنفية سمحة سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمته. متفق عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لکھا ہے: گائے یا بکری کی اوجڑی بٹ کھانا کیسا ہے؟ بہت بہتر ہے، بہترین ہے، معدے کے امراض کا بڑا علاج ہے. میرا سوال یہ کہ جب چھوٹے بچے بہت زیادہ روتے ہیں تو کون سی آیت پڑھ کر سورہ والعصر پڑھ کر دم کیا جائے؟ آمینہ نام رکھنا بہتر ہے یا آمینہ؟ امنہ نام نہیں، امنہ غلط فہمی، آمینہ ہی ہے. امنہ کوئی نام ہی نہیں ہے اور آمینہ بھی نہیں ہے، آمینہ ہے. تم نے دونوں غلط لکھے. ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے پیغمبر سے پوچھا رات کی نماز، آپ نے کہا 2 رکعت پڑھتے رہو، جب صبح کا ڈر ہونے لگے تو 2 کے ساتھ 1 ملا کر یعنی 3 پڑھ کر وتر بناؤ. ٹھیک ہے. ہاں مگر آپ کا جو خیال ہے کہ 1 رکعت کسی کے یہاں بھی نہیں ہے. 1 رکعت سے منع آیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا
عن الصلاۃ البتیرہ ای رکعۃ واحدہ۔ اس سے مراد یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، قسطلانی نے ارشاد الساری میں، حضرت شیخ نے لامع الدراری میں بیان فرمایا کہ دو دو پڑھتے رہو، جب وقت آخر ہونے لگے تو دو کے ساتھ ایک ملا کے 3 وتر پڑھ کے ختم کر لو، وتروں کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو۔ لکھا ہے طارق جمیل نے راون کے اندر نواز شریف کو وظیفہ بتایا، کیا یہ عمل صحیح ہے جبکہ سپریم کورٹ کرپشن کے الزام میں سزا سنا چکی ہے؟ وظیفہ صحیح کاموں کے لیے پڑھا جاتا ہے، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کو غلط تو آپ خود سمجھ رہے ہیں، تو مجھ سے کیا پوچھنے؟ مزے لینے کے لیے میں نے ٹھیکہ لیا ہے لوگوں کو برا بھلا کہنے کا۔ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ پچھلے ہفتے آپ نے فرمایا کہ قاری سدیس شریح کھڑے ہو کر دعا کر سنت کے خلاف ہے۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہ ان دونوں کو سنت کے خلاف وہ تو مذہب ہے ان کا، تو کیا کیا جائے؟ اول تو دعا مانگتے نہیں ہاتھ اٹھا کر، جب مانگتے ہیں تو نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ ہم دیوبندی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ دارالعلوم دیوبند ایک قصبے میں واقع ہے، اس قصبے کا نام دیوبند ہے۔ کسی زمانے میں وہاں کے بزرگوں نے دیو کو بند کیا تھا، اور چونکہ وہاں ایک ادارے نے بہت دین کا کام کیا، خداوند تعالیٰ نے ان کو بڑی سربلندی عطا فرمائی، اور اس کی برکتیں اور اشاعت پورے جہان میں ہو گئی، تو جو بھی توحید اور سنت کے مسئلے میں ان پہ اعتماد کرتے ہیں وہ دیوبندی کہلاتے ہیں۔ یہودی اور نصارہ حضرت محمد کی امت ہے، امت دعوت ہے وہ، اور مسلمان امت اجابت ہے، ان کو دعوت جاری ہے دینے کی، اور جنہوں نے قبول کیا ہے ان کو امتی اجابت کہتے ہیں۔ امت دو ہے، ایک جن کو دعوت ہے وہ یہود و نصارہ، قادیانی، مرزائی، پرویزی، چکڑالوی، نیچری، پورے جہان کے کفرہ، ملاحدہ، زنادقہ، جن اور انس، وہ سب امت دعوت ہے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت کو نبی اور رسول شافع محشر تسلیم کر لیا، وہ امتی اجابت ہے۔ میرے بیٹے گورنمنٹ جاب کو خواہشمند ہے، لیکن چونکہ آج کل ملازمت کے لیے رشوت طلب کی جاتی ہے، معلوم یہ کرنے کا ہے اس ملازمت سے ملنے والے پیسے جائز ہوگا یا ناجائز۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، رشوت کا مطلب سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ رشوت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا حق آپ اپنے نام کرنے کے لیے پیسہ دے، یہ بدترین رشوت ہے اور ہمیشہ ناجائز و حرام ہے، اور اس کا مرتکب جہنمی ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ دوسرا رشوت یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے سے، اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کو اجازت ہے آپ کا کام کرے یا نہ کرے، اب آپ ان کو کام کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا کام کرے اور ٹائم پر کرے، یہ رشوت دینا آپ کو جائز ہے، ان کو ہر حال میں لینا حرام ہے۔ ہدایہ کتاب الصلح میں ہے، وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ، ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ کیا وتر کی نماز کی قضا ہے؟ جی ہاں، واجب ہے نا، حکمہ کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا، خلاصہ میں وتر جب قضا ہو جائے تو لوٹائے جائیں گے۔ بعض رات کے ہاں 6 جگہوں میں ہنسنا کچھ مرتبہ زنا کے برابر، اذان کے دوران، اور یہ کہاں گیا ہوگا؟ اس میں کوئی حدیث تو نہیں ہوگی، تجربہ ہوگا۔ بزرگوں نے نہار منہ پانی پینا یا کھانا کھانے کے بعد کوئی حرج نہیں، پانی پینے کی کوئی پابندی نہیں۔ بارک اللہ فی عمرک و احسن عملک، بیوہ عدت میں اپنے داماد کے ساتھ بات اور کھانا کھا سکتی ہے؟
بیوہ اگر بوڑھی ہے اور داماد بھی شریف آدمی ہے تو پھر تو صحیح ہے، اور بیوہ بھی اگر مست ہے اور داماد بھی خرمست ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے۔ بیوہ عدت میں خوشبو لگا سکتی ہے، نہیں لگا سکتی، واہ واہ بیوہ شابش ہے، بس آگے پوچھو کہ کرکٹ کھیل سکتی ہے نہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ہاں اللہ پاک آپ کو بہترین صحت دے، آمین۔ کیا اچھی دعا ہے، آپ کی اولاد کو آخرت کا، آمین۔ واہ بھائی واہ۔ حضرت کیا سکر میں جو قبور ہے، محبوب گوٹ میں، کہتے ہیں صحابہ کی قبر ہے۔ تاریخی خبریں ہوتی ہے یہ تو۔ نماز جنازے میں کل کتنے فرض ہے؟ 2، 4 تکبیرات پڑھنا اور کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا۔ جو لوگ مسجد کے اندر صفوں میں بیٹھے وہ اذان کا جواب نہ دے، اس طرح نمازی اقامت کا بھی جواب نہ دے۔ نہیں، اقامت کا جواب ہے، مستحب ہے۔ خلاصہ کیا کسی حدیث میں صحیح حدیث کے آپ نے سفید پگڑی باندھنا ثابت ہوا؟ کیا بات کہی آپ نے؟ عمر بھر آپ نے سفید باندھی، صرف فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے کالی تھی۔ اسد اللہ و اسد الرسول و سید الشہداء کے القاب حمزہ کے لیے حدیث سے ثابت ہے تقریباً، جبکہ لوگ کہتے ہیں اسد اللہ کا لقب حضرت علی کے لیے۔ یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہوتی، ان کو علیحدہ کہا، ان کو علیحدہ کہا۔ علی کو تو کہا گیا اسد اللہ الغالب، لیکن حضرت حمزہ کے لیے سید الشہداء تو ہے، لیکن اسد کا نف نہیں ہے۔ خاتون کی شادی کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لگانا، کیا یہ درست ہے کہ شوہر کے نام سے شناختی کارڈ بنتا ہے؟ گزشتہ جمعے بھی یہ روایتیں پیش کی گئی تھی، لیکن یہ بات صحیح نہیں لکھی گئی۔ یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ نام خاون کا ہے۔ وہ جو حدیثیں ہیں ان کا مطلب تو یہ کہ جس نے نام باپ کا بدلا اور کسی اور کو باپ ظاہر کیا، اس پر ختم نہ ہونے والی لعنت ہو۔ یہ خاون کا نام شادی کے بعد معروف ہے، عرف یہی ہے کہ خاتون خاون کے نام سے پکاری جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ تو اگر یہ وضاحت پہلے سے موجود ہے کہ بعد الازدواج یہ مسمى ہوگی باسم البعل لا باسم الاب، لا حرج فی عند احد، کوئی حرج نہیں اس میں۔ آپ کو انور شاہ کو اور احسن کو سب کو صحت، میرے والد انتقال کر چکے، ان کی نماز کی فدیے کا پتہ کرنا ہے کیا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ انہوں نے کتنی نمازیں اور کتنے روزے قضا کیے؟ ہر نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا اس سال آپ نے فطرانہ دیا، فدیہ دیا آپ نے روزے کے بعد۔ اور روزانہ 6 نمازیں، 5 فرض اور 1 وتر حنفیہ کے ہاں، وہ بھی فدیہ کے لیے ہے اور اس کا فدیہ دینا بھی واجب ہے۔ روزانہ 6 نمازوں کا حساب لگا ہے، فی نماز 1 فطرہ، اور روزے کا بھی 1 روزے کا 1 فطرے کے برابر آپ کو رقوم جمع کر کے اور وہ فقراء، مساکین، مستحقین یا دینی مدرسے کے غرباء اور مساکین کے لیے جمع کرائے۔ مشرکین کو جزیرہ عرب نما سے نکل حدیث جیا اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، مشرکین کا ذکر نہیں، مشرکین تو ختم ہو چکے تھے۔ جب خانہ کعبہ پر پہلے نگاہ پڑے تو اس وقت دعا مانگنا چاہیے، ایمان کی مانگو، عافیت کی مانگو، دونوں جہانوں کی مانگو۔ ایک شخص جس کے سامنے جنازہ تیار ہے اور جان بوجھ کر نہ پڑے یہ سوچ کر کہ اس میں گناہ نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہے، وہ بیوقوف ہے اول درجے کا۔ جنازہ جب سامنے آ جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے، بہت بد نصیب ہے وہ، اس کا اپنا جنازہ اور موت خراب ہونے والی ہے۔ سال کے شروع ہونے پر مبارکباد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ جلال سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الحاوی، اس میں لکھا ہے کہ یہ ثابت ہے۔ الجہاد و معاذ
بالکل یہ حدیث درست ہے، مشکات میں موجود ہے۔ بھائی کو کینسر کوئی وظیفہ عنایت فرمائے، اللہ صحت شفا دے۔ دعا سے بہترین وظیفہ کہا ہے؟ میں دورے کا طالب ہوں، 4 سال سے میرا کوئی اولاد نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ نے 1 سال اولاد نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات۔ اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انک سمیع الدعاء۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقہ والقرآن۔ یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان، فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی